بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کل صوبائی وزیر اطلاعات عظم بخاری نے لاہور میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ گجرات کا سیوریج سسٹم سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور انہوں نے یہ اپنے سیاسی مد مقابل لوگوں کو کہا کہ چودھری پرویز الہی جب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے کافی اس پہ فنڈز لگائے. وہ فنڈز کہاں گئے جب سیوریج سسٹم ہی موجود نہیں ہے؟ تو جب بھی گجرات کے سیوریج سسٹم کے حوالے سے بات آتی ہے یا گجرات میں پانی کا بحران پیدا ہوتا ہے تو پھر چودھری برادران کی یاد آتی ہے. چند روز پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز گجرات کے دورے پر آئیں اور ڈی سی نے جب پریزنٹیشن میں یہ بتایا کہ جو گجرات کا جو مین سیوریج لائن ہے جو عثمان پلازے سے شروع ہو کر بولے تک جاتی ہے، وہ اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں. اس کے نیچے بیڈ ہی نہیں ہے جس کے اوپر بنایا گیا ہے، اور جگہ جگہ سے یہ سیوریج سسٹم بیٹھ چکا ہے. اور وہاں ڈپٹی کمشنر نے یہ فریز یوز کیا کہ یہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے. آپ بھی سنیے. میم جو 2005 میں ڈالا گیا میم اٹس اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی. میم اس کے نیچے پی سی سی کی لیئر ہوتی ہے، وہ نہیں ڈالی گئی. اٹ ہیز سیٹلڈ. میم ایک ہوتا ہے کراؤن فیلئر کے صرف اوپر سے پائپ ڈیمیج ہو، یہ پورا پائپ ہی نہیں ہے نیچے. آپ سمجھیں کہ وی آر ورکنگ وداؤٹ اے سیوریج سسٹم. تو لٹرلی سارا شہر کھودنا ایسے ہے. جی میم. یہ سیوریج سسٹم چودھری شفاعت حسین جب ضلع ناظم تھے تو اس وقت انہوں نے یہاں بنایا. چودھری شفاعت حسین کے دوسرے پروجیکٹ بھی تھے، لیکن یہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا اور اس سے بہت سارے علاقوں کو فائدہ پہنچنا تھا. عثمان پلازا سے کچہری چوک اور جلال پور جٹا روڈ سے ہوتے ہوئے یہ ہیلسی نالا جو بولے تک یہ پائپ لائن بچھا تھا، اور اس میں پھر بولے کے مقام پر ایک ڈسپوزل سٹیشن بھی بنایا گیا تھا. یہ 4 فٹ ڈائے کا پائپ تھا، لیکن یہ شروع سے ہی پروجیکٹ بہت سارے اعتراضات کی زد میں رہا. اور سب سے بڑا اس پر جو اعتراض کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ پروفیشنلز کو نہیں دیا گیا. اس کے ٹھیکیدار تینوں کے تینوں سیاسی ٹھیکیدار تھے، یعنی سیاسی طور پر ان کو نوازا گیا تھا. اور اس وقت کے جو صحافی ہیں وہ بھی جانتے ہیں، سول سوسائٹی کے بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں کہ جو کمیشن کا ریٹ تھا ہر پروجیکٹ میں، جو کمیشن کا ریٹ تھا وہ بہت زیادہ تھا. تو اور سیاسی لوگوں کو ہی نوازا جا رہا تھا. اس لیے پروجیکٹس کا وہ جو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے تھا، جو ریکوائرڈ سٹینڈرڈ ہے، اس سے بہت گر کے سٹینڈرڈ بنتا تھا. اور یہ جو بہت بڑا پروجیکٹ تھا یہ پھر آنے والے سالوں میں یہ اس لیے زیر بحث رہا کہ اس نے بہت زیادہ اس وقت کی رقم لگائی تھی، یعنی 1.25 ارب روپے اس وقت بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی. اور لیکن سیاسی لوگوں کو دینے کی وجہ سے اس میں بہت بڑے بڑے میجر فالٹس تھے. سب سے بڑا تو یہ تھا کہ اس کے نیچے کوئی بیڈ نہیں بنایا گیا، یعنی یہ بیڈ بنتا ہے اور اس کے اوپر پائپ رکھے جاتے ہیں تاکہ یہ پانی کے وزن سے پھر یہ دھس نہ جائے. اور سیکنڈلی یہ جو پائپ جوڑے جاتے ہیں یہ پراپرلی ان کو جوڑا جاتا ہے. یہ بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں، چونکہ ٹیکنیکل کام ہے اور بڑا سینسٹیو کام سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے پورا کا پورا شہر. اور یہ چودھری شفاعت کا جو پروجیکٹ تھا یہ بھی 7-8 ماہ میں جا کے کہیں مکمل ہوا، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر روڈ بنی. اس سے لوگوں کو بہت ڈسٹربنس بھی ہوئی. اور اس وقت ایک سٹیٹمنٹ جو چودھری شفاعت کی طرف سے آیا اور بعد میں وہ اس پہ اعتراضات بھی ہوئے. انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو یہاں سے نقل مکانی کر جانی چاہیے 6-7 ماہ 8 ماہ کے لیے، تب تک یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ اس پہ احساس بھی نہیں تھا کہ شہری کس اذیت سے گزرتے ہیں. جب بھی کوئی سیوریج لائن، بڑی سیوریج لائن بچھائی جاتی ہے، جس طرح آج کل رحمان شاہی روڈ بند پڑی ہے اور گزشتہ 1 سال سے پڑی ہے بند، یہ بھی سیوریج کا ہے. اور اگر وہاں پراپر لائن نہ بچھائی جائے اور ان اسپیسیفیکیشنز کو، ان سٹینڈرڈز کو فالو نہ کیا جائے جو ایکچولی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، جس سے یہ لائنیں کئی دہائیوں تک چلتی رہتی ہیں. لیکن سیوریج سسٹم ہمارے ہاں اس لیے ناکارہ اور ناکام رہا ہے کہ اس میں بہت سارے جو خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ شروع سے ہی اس میں رکھی جاتی ہیں، کیونکہ اس میں بعد میں کوئی اس طرح چیک ہو نہیں سکتا. یہ ساری چیزیں زیر زمین چلی جاتی ہیں. اس لیے جو ٹھیکیدار ہیں، اور اس پہ ڈپارٹمنٹ پورا کا پورا ملوث ہوتا ہے. اگر چودھری شفاعت حسین کے دور میں وہ پورے سٹینڈرڈز نہیں بنا سکا تو اس سے نہ صرف چودھری شفاعت حسین نے فائدہ اٹھایا کمیشن کی صورت میں، ان سیاسی لوگوں نے جو سیاسی ٹھیکیدار تھے انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا، بلکہ اس وقت کا جو ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے بھی پورا کا پورا فائدہ اٹھایا. جو 3 سیاسی ٹھیکیدار تھے ان میں ایک سید عظمت شاہ BO والی کے تھے، وہ بھی چونکہ چودھریوں کے بہت قریبی تھے، ان کو بھی بہت سارا اس طرح کے پروجیکٹس ملتے تھے. اس طرح ایک چودھری طفیل کے صاحبزادے عمران طفیل تھے، وہ بھی اس میں حصے دار تھے. اور تیسرے اس وقت کے کنجا کے ناظم رانا مقصود تھے.
تو یہ تینوں اصحاب ان کو تقسیم کیا گیا تھا یہ پروجیکٹ، اور پھر آنے والے سالوں میں یعنی 20 سال ہو گئے ہیں، اور ہر دفعہ جب بھی گجرات میں پانی کا بحران پیدا ہوتا ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے اذیت، شہریوں کے لیے بہت مصیبت بن جاتی ہے، تو پھر یہ پروجیکٹ زیر بحث آتا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو سیوریج کا پروجیکٹ ہوتا ہے یہ جس طرح شہریوں کے لیے اور شہروں کے لیے جتنا زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس پہ اوپر پوری کی پوری شہری زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ یہ جو 3.25 کلومیٹر کا پروجیکٹ تھا، اور اس میں بہت زیادہ بعد میں پھر اس پر سوالات بھی اٹھے، اور بعد میں چونکہ لوگوں کے لیے، شہریوں کے لیے یہ درد سر بنا رہا۔ جب بھی گجرات شہر میں بارش ہوتی ہے، پانی کھڑا ہوتا ہے، تو پھر اس پروجیکٹ پر سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کام کیوں نہیں کر رہا، اور یہ پروجیکٹ اپنی تکمیل کے کچھ سالوں کے بعد ہی یہ کام کرنا چھوڑ گیا تھا، اور یہ جگہ جگہ سے بیٹھ گیا تھا، کیونکہ اس کے نیچے چونکہ بیڈ ہی نہیں تھا تو اس نے بیٹھنا ہی تھا، اور پھر چونکہ پراپرلی جو پائپس ہیں ان کو جوائنٹ نہیں کیا گیا تھا، اس سے لیکیج بھی ہوتی رہی اور اس سے پانی رستا رہا۔ یہ شہریوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا رہا، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دور میں کوئی ایسا پروجیکٹ، امپورٹنٹ پروجیکٹ کرتے ہیں، اگر اس میں آپ گڑبڑ کرتے ہیں اور اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے گڑبڑ کرتے ہیں، اس کو سٹینڈرڈز کے مطابق نہیں کرتے اور اس میں اپنی لالچ رکھتے ہیں، تو یہ پروجیکٹ سالوں اور دہائیوں تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جس طرح یہ پروجیکٹ 20 سال ہو گئے ہیں، 2 دہائیاں ہو گئی ہیں، لیکن اب تک جب بھی بات ہوتی ہے، جب بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو چودھری شفاعت حسین یاد آتے ہیں۔ اگر یہ چودھری شفاعت حسین ان کی سیاست کو بھی اس سے بہت نقصان پہنچا، اور وہ جو اس وقت 2 ادوار تھے ان کے، 2 دفعہ وہ ضلع ناظم رہے، لیکن جتنا انہوں نے کام کیا بہت سارے اچھے کام بھی ہوئے ہوں گے، لیکن یہ جو پروجیکٹ تھا یہ ان کے لیے کلنک کا ٹیکا ثابت ہوا، اور پھر بعد میں اسی پروجیکٹ کے حوالے سے ان پر بڑے سوالات ہوئے، اور انہیں اس کی سیاسی قیمت بھی ادا کرنا پڑی۔ اب بھی یہ جو پروجیکٹ رحمان شہید روڈ جو شادمان چوک سے شروع ہو کر بھمبر نالے تک گیا ہے، اگر اس نے اپنے سٹینڈرڈز کو پورا نہ کیا اور اس میں بھی گڑبڑ ہوئی، تو جو آج کے حکمران ہیں چودھری شافع حسین، ان پر بھی سوالات اٹھے کہ اگرچہ یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا، منصلحی کی یہ اسکیم تھی، اور یہ 3-4 سال کی تاخیر کے بعد جا کے مکمل ہوا ہے، لیکن چونکہ ان کے دور میں مکمل ہوا ہے، چودھری شافع حسین کے دور میں اگر اس نے پراپرلی کام نہ کیا اور اس نے مسائل پیدا کیے، تو پھر چودھری شافع حسین ان کی سیاست کے لیے اور ان کی ذات کے لیے بھی بہت مشکلات پیدا ہوں گی۔ اس لیے ہر پروجیکٹ میں اپنی لالچ کو ہی مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ کچھ پروجیکٹ کرٹیکل ہوتے ہیں، کروشل ہوتے ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں شہروں کے لیے، شہریوں کے لیے، تو خدا را ان پر اپنی لالچ کی نظر نہ رکھی جائے۔ اب چونکہ شہریوں کی یہ فرض بھی بنتا ہے کہ جو پروجیکٹ جہاں جہاں بھی ہو رہا ہے اس پر نظر رکھیں، اور جہاں جہاں بھی اس طرح کے کام ہو رہے ہیں اور اس پر ایک ویجیلنٹ آئی رکھیں، تاکہ بعد میں آنے والے سالوں کے لیے یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ کے پیسوں سے ہی یہ بن رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اس میں بے تعلقی اور بے روحی رکھتے ہیں، اس پر نظر نہیں رکھتے، تو پھر بعد میں ہمارے لیے ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آس پاس پر نظر رکھیے اپنے شہروں اور شہری مسائل کے حوالے سے، ہم جو کچھ بھی انپٹ دے سکتے ہیں، جو بھی اپنی اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں، ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ بے تعلقی، بے رخی یہ ہمارے لیے ہی مسائل پیدا کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔